السلام علیکم۔ یہ کہانی جو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں درد بھری کہانی تو ہے ہی، مگر اس لڑکی کے ساتھ اس کے اپنے ہی بھائی نے دھوکے بازی کی، مکاری کے ساتھ ایسی چال چلی کہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، جبکہ اس نے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اس لڑکی کی زبانی ہی ہم آپ کو یہ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ رشتے یعنی خونی رشتے کس طرح آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں، آج کی اس کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ لوگ مجھے باغی کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں نے جان بوجھ کر بغاوت کی ہے، لیکن کوئی میرے دل میں جھانک کر دیکھتا کہ میں کتنی مجبور بنا دی گئی تھی۔ اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، مگر اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ میرا نام عارفہ ہے۔ میں ان دنوں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی کہ چچی کلثوم میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ خالہ نے سنا تو جلدی سے بولی، کلثوم بہن، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ عارفہ کا رشتہ بلال سے طے ہو چکا ہے۔ معاف کرنا بہن، چچی کلثوم نے کہا، مجھ کو تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی، میں بھی آخر اسی خاندان کی ہوں۔ اصل میں بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، خالہ نے کہا۔ یہ تو میرے لیے بھی ایک خبر ہی تھی کہ میرا اور بلال کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی بات خالہ نے اب تک مجھ سے کیوں چھپائی؟ مجھے بلال ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مجھے ابو پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے یہ بتانا چاہیے تھی۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی تھی، اندر جانا چاہتی تھی، لیکن چاچی کلثوم اور خالہ کی بات سن کر میں رک گئی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت شاید میری عمر 3 سال تھی۔ راشد بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے۔ امی کے انتقال کے بعد ہم دونوں کی دیکھ بھال خالہ نے ہی کی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی کی وجہ سے ابو نے دوسری شادی نہیں کی۔ خالہ کا گھر نزدیک ہی تھا، اسکول سے واپسی کے بعد ہم دونوں خالہ کے گھر چلے جاتے، وہاں کھانا وغیرہ کھاتے، پھر اپنے گھر آ جاتے۔ خالہ ہم دونوں بہن بھائی کا بہت خیال رکھتی تھیں، وہ مجھے اپنی بیٹی سائمہ سے بڑھ کر چاہتی تھیں۔ راشد بھیا سے بھی بہت محبت کرتی تھیں وہ۔ ہمیں انہوں نے کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اب اچانک مجھے علم ہوا کہ میری منگنی بلال سے ہو چکی ہے، تو اس خبر نے مجھے دھچکا پہنچا دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابو سے بات کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ ابو میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ ابو کو کھانا دینے کے بعد خالہ ہنس کر بولی، آج کلثوم آئی تھی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ پھر ابو کھانا کھاتے رک گئے۔ لیکن آپا تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ ابو نے کہا۔ جھوٹ نہ بولتی تو کیا کرتی، وہ تو پنجے جھاڑ کر عارفہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر میرا ذہن بہت ہلکا پھلکا ہو چکا تھا کہ میرا رشتہ بلال سے طے نہیں ہوا تھا۔ میرا ذہن تو صاف ہو گیا، مگر راشد بھائی کو چچی نے جب یہ بات بتائی تو راشد بھائی غصے میں گھر سے نکل گئے۔ میں ان کو سمجھا ہی نہیں سکی کہ خالہ نے چچی سے جھوٹ بولا تھا، اور جب ابو گھر آئے تو بھیا نے ان سے خوب لڑائی کی۔ اتنی لڑائی کی کہ ابو ان سے ناراض ہو گئے اور بہت گہرا صدمہ ان کو پہنچا۔ اور ایک دن حیرت کا جھٹکا لگا جب بھیا گھر میں خوشگوار موڈ میں آئے۔ کیا بات ہے بھیا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں عارفہ، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ بات نہیں بلکہ بہت ساری باتیں، وہ مسکرا کر بولے۔ ان کی بات سن کر میں الجھ گئی۔ میں نے کہا، بھیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ عارفہ، میں نے لندن کے ایک کالج میں داخلے کی درخواست دی تھی، وہاں میرا داخلہ ہو گیا ہے۔ میں اگلے ہفتے لندن جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیری منگنی کی اطلاع غلط تھی، ابو نے تیری منگنی بلال سے نہیں کی تھی۔ میں نے تو کئی مرتبہ آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ تو بات ہی نہیں سنتے ہیں، الٹا ابو سے لڑتے رہے۔ آپ تو مجھے جان سے زیادہ پیاری ہیں۔ میں بات برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی ایرے غیرے سے، چاہے وہ میرا کزن ہی کیوں نہ ہو، آپ کی شادی ہو۔ بس میں ابو کو بھی منا لوں گا۔ ابو وہیں کھڑے ہوئے باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بھیا کو معاف کر دیا۔ اس دن ہم تینوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتے ہوئے بھیا نے بتایا وہ 21 تاریخ کو لندن جا رہے ہیں۔ ان کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ آخر ایک دن بھیا لندن روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انہیں کتنا چاہتی تھی۔ ابو بھی کئی دن تک اداس رہے۔ بھیا ہر دوسرے تیسرے دن لندن سے فون کرتے تھے اور گھنٹوں بات کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے۔ اب انہیں روزانہ فون کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ 15-20 دن میں ایک مرتبہ کال کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھے اور لینڈ لائن کے فون بھی بہت کم گھروں میں ہوا کرتے تھے۔
پر گھر میں فون لگنے کی دیر تھی کہ بھیا کے فون آنا ہی بند ہو گئے۔ مجھے چڑچڑا پن شروع ہو گیا کہ کالز آنا مزید کم ہو گئیں۔ 1 ڈیڑھ مہینے بعد 2 4 منٹ بات کر لیا کرتے۔ جب میں انہیں فون کرتی تو ادھر وہ پائے ہی نہیں جاتے تھے۔ کبھی وہ کمرے میں نہیں ہوتے تھے، کبھی فون ریسیو کرنے والا مجھے ہولڈ کرا کر خود غائب ہو جاتا اور میں پاگلوں کی طرح ریسیور کان سے لگائے بیٹھی رہتی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کو خود کال نہیں کروں گی، نہ ان کے فون آنے پر کسی قسم کی کوئی شکایت کروں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال بیت گئے۔ میں نے اس دوران BSc کر لی۔ اب میں MSc کی تیاریاں کر رہی تھی۔ میری ناراضگی بھی کتنے دن رہتی ہے۔ ایک دن میں نے کال پر کہا، آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اپنے ملک واپس آ جائیں، اچھی جاب آپ کو یہاں پر بھی مل جائے گی۔ ہاں ذرا میں پیسے جمع کر لوں، پھر وطن واپس آ کر ملازمت کی بجائے کاروبار کروں گا۔ مجھے یوں ہی باتوں میں بہلا پھسلا کر انہوں نے 2 سال مزید گزار دیے۔ یہاں میں نے MSc بھی کر لی اور جب جاب کے لیے اپلائی کیا تو مجھے کالج میں لیکچرشپ کی آفر ہوئی۔ میں نے وہ آفر قبول کر لی۔ ایک دن جب میں بیٹھی ہوئی تھی لاؤنج میں، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو بھیا کی آواز سن کر میں خوش ہو گئی۔ میری بات سن کر ابو بھی لاؤنج میں آ چکے تھے۔ کیسی ہے میری بہن؟ بھیا نے ہنس کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سن، تو میرے کمرے کی صفائی تو کرتی ہے نا؟ آپ کو اپنا کمرہ کیوں یاد آ گیا بھیا؟ میں نے کہا، آپ کے کمرے کی صفائی تو میں روزانہ کرتی ہوں اور آپ کی ہر چیز جہاں پر موجود تھی وہیں پر اب بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، میں پرسوں رات کی فلائٹ سے گھر آ رہا ہوں۔ کیا آپ گھر آ رہے ہیں؟ خوشی سے میں پاگل ہو گئی۔ اس دن سردی بہت شدید تھی۔ ابو کو ہلکا سا بخار ہوا تھا۔ میں ان کو ایئرپورٹ لے کر نہیں گئی اور خود خالہ، بلال اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ جب میں نے اپنے بھیا کو دیکھا تو اتنے خوبصورت، خوش لباس اور صحت مند وہ لگ رہے تھے۔ سامان سے لدی ہوئی ٹرالی دھکیلتے ہوئے آ رہے تھے۔ بھائی سے مل کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچانک بھیا بولے، عارفہ تمہاری بھابھی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک انگریز لڑکی پر جب میری نظر پڑی تو میں اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر تو میں نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یہ میری بھابھی بن کر آ گئی تھیں۔ بھیا نے اس انگریز لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میری بہن عارفہ ہے۔ ہیلو۔ میری جی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے بے دلی سے تھام لیا۔ مجھے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دوبھر ہو رہا تھا۔ ان کی طرف سے دی گئی یہ خبر میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر چکی تھی۔ میرے بھائی نے ہم سے بغیر پوچھے بغیر بتائے شادی کر لی تھی۔ بت بن کر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ ہم گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گھر آ رہے تھے۔ اب تو صدمہ لگنے کی باری ابو کی تھی۔ ابو بھیا سے مل کر جذبات میں بہہ کر رو پڑے، لیکن میری کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بھیا نے ان کی خاموشی محسوس کر لی اور آہستگی سے کہا، ابو یہ میری ہے، آپ کی بہو۔ بہو؟ ابو نے حیرت سے پوچھا۔ جی ابو، آپ کی بہو۔ میں نے 1 سال پہلے میری سے شادی کر لی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ ابو تو یوں گمسم کھڑے تھے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں۔ پھر وہ اچانک فرش پر گر پڑے۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ابو کو دل کی بیماری کب سے تھی؟ میں روتے ہوئے ابو کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ابو کو ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس ٹھنڈی یکبستہ رات میں بھیا کا یہ سوال میرے دل پر کانٹے کی طرح چبھا۔ ابو کو کبھی دل کی تکلیف تھی ہی نہیں۔ میں نے جواب دیا، انہیں آج پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھیا نے جل بھن کر کہا، کیا ابو کا تعلق تم سے ہی ہے؟ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو یوں خاموشی سے شادی نہیں کر لیتے۔ عارفہ تمہارا مطلب ہے کہ ابو میری کی وجہ سے؟ میرا کوئی مطلب نہیں ہے بھیا، میں نے کہا۔ آپ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، گھر جا کر آرام کریں اپنی بیوی کے ساتھ۔ 5ویں دن صحت یاب ہو کر ابو جب گھر لوٹے بھیا سے بات نہیں کر رہے تھے۔ عارفہ میں سوچ رہا ہوں میں لندن واپس چلا جاؤں۔ تو چلے جائیں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں آ کر پچھتا رہا ہوں۔ بھائی ایسے کہنے لگے جیسے میری 7 پشتوں پر احسان کیا ہے یہاں آ کر۔ آپ یہاں نہ ہی آتے تو اچھا تھا۔ ایسی کیا آفت آ گئی ہے؟ میری سے شادی سے آفت آ گئی ہے؟ آپ نے تو اپنے رشتوں کو اہمیت ہی کھو دی ہے۔ ایک ابو اور میں ہی آپ کی زندگی میں تھے۔ آپ نے انہیں بھی ضروری نہیں سمجھا اپنی شادی کی خبر دینا۔ تو ایسا کیا ہو گیا؟
میں ان سے جب بات کر رہی تھی تو میری نیچے آ گئی۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اتنی اردو تو وہ سمجھ لیتی تھی، اور پھر وہ مجھے گالیاں دینے لگی۔ راشد بھائی نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ راشد یہاں سے ابھی چلو، میں اب اور ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ عارفہ تم اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں ان سے معافی کیوں مانگوں؟ راشد، میری چیخ کر بولی، فوراً اسی وقت اس گھر سے چلو۔ میری تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرا باپ شدید بیمار ہے، میں انہیں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں؟ تو کسی اولڈ ایج ہوم میں ان کو ڈلوا دو، کسی نرسنگ ہوم میں داخل کروا دو، ہر مہینے اخراجات کے پیسے بھیجتے رہیں گے ہم۔ میرے بھیا چیخ کر بولے، اپنی بکواس بند کرو اور اوپر جاؤ۔ میری چیخنے لگی، اس بوڑھے کی خاطر تم میری انسلٹ کر رہے ہو راشد؟ یہ بوڑھا اب تک زندہ کیوں ہے؟ اچانک بھیا کا ہاتھ گھوما اور اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ لگا۔ وہ بھی کوئی ایشین بیوی نہیں تھی، سیدھی سادی بیوی نہیں تھی۔ اس نے بھیا کا گریبان پکڑ لیا اور دونوں ایک دوسرے کو بری طریقے سے مارنے لگے۔ بھیا نے اب اس کو لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بیچ میں آ کر دونوں کو روکا، پر بھیا نہیں رک پا رہے تھے۔ ہٹ جا عارفہ، بس ہٹ جا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، بھیا کسی کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں ہے۔ بھیا پیچھے ہٹ گئے تو میں نے میری کو فرش سے اٹھایا اور اوپر لے جانے لگی۔ وہ مسلسل بک بک کر رہی تھی، مجھے اور میرے خاندان کو گالیاں دیتے چلی جا رہی تھی۔ میری کو اچانک پھر سے غصہ آ گیا۔ وہ چیخ کر بولی، میں تم سب کو سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گی۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچانک اس نے مجھے دھکا دیا اور میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر کمرے سے باہر جا گری اور جنون کی حالت میں کمرے سے وہ باہر نکلی اور لاتوں سے مجھے مارنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں سیڑھی سے نیچے آ گری۔ میری کمر اور سر میں شدید چوٹ آئی تھی۔ پھر بھیا چیختے ہوئے میری کی طرف بڑھے۔ عارفہ، اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے سب سے پہلا سوال کیا، بھیا کہاں ہیں؟ خالہ چپ تھیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ لیکن بعد میں جو بات مجھے ابو نے بتائی، بھیا تمہارے میری کو مار چکے ہیں۔ کیا؟ ہاں، اس نے میری کو مار ڈالا ہے۔ بھیا اس وقت کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ابو، میں پولیس کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے فون ان کے ہاتھ سے لے کر پھینکا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، بھائی کو بچانے کا فیصلہ۔ قسم دے دی تھی بھیا کو اپنی ماں کی کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ میری قسم کو وہ اتنی جلدی مان گئے؟ آج بھی یہ بات سوچتی ہوں۔ خالہ بولی، تم اپنی جان کو کیوں مشکل میں ڈال رہی ہو؟ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہی ہو؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، وہ تو حالات ایسے تھے۔ کیا میں اپنی جان بچا لوں اور اپنے بھیا کو پھنسا دوں؟ بھائی اس دوران بت کی طرح کھڑے ہوئے تھے، سب سن رہے تھے۔ خالہ، آپ ابو کو ذہنی طور پر تیار کریں ورنہ پولیس کو دیکھ کر انہیں شوق لگے گا۔ بھیا نے خود پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ 7 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا اور کورٹ نے اس قتل کو حادثہ قرار دے کر مجھے صرف 5 سال کی سزا سنائی۔ دوسرے ہی مہینے مجھے ابو کے قتل کی خبر ملی۔ ابو کی موت پر مجھے 1 دن کے لیے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں بھیا سے لپٹ کر بری طریقے سے روئی کہ وہاں پر موجود لوگ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بھیا جو صرف نام کے بھیا تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا مجھے اور اپنے باپ کو تباہ کر کے۔ بظاہر تو وہ صبر اور ضبط سے کام لے رہے تھے، مگر ان کی تو چال ہی کچھ اور تھی۔ میں 1 دن وہاں گزارنے کے بعد دوبارہ جیل میں پہنچ چکی تھی۔ جیل میں سوائے بلال کے، ہاں وہی لڑکا جو آوارہ تھا، اسی نے میرا ساتھ دیا۔ وہ مجھ سے ملنے آتا تھا، میرا بھائی مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا۔ میں چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اسی لیے مجھے قیدی عورتوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دوسرا سال ہی گزرا تھا کہ اچھے چال چلن کی وجہ سے میری سزا 6 مہینے کم کر دی گئی۔ اسی شام بلال مجھ سے ملنے آیا اور بہت اداس اور دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھیا مکان بیچ کر دوبارہ لندن چلے گئے ہیں۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ جس بھائی کی خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی زندگی تباہ کر لی، اس نے میری واپسی کا انتظار تک نہیں کیا۔ وہ ایک بار بھی جیل مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ جاتے وقت مجھ سے مل کر نہیں گیا۔ وہ گیا تو کہاں گیا؟ ایسے بھائی سے مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔
اتنا خود غرض انسان میرا سائبان بننے کی بجائے، میرا سہارا بننے کی بجائے، میرے باپ کے جانے کے بعد میرے لیے کھڑا ہونے کی بجائے، وہ میرے سر سے چھت چھین کر اس کو بیچ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ابھی جیل سے نکلوں اور راشد کو ہلاک کر دوں۔ 1 سال بعد نیک چال چلن کے باعث میری سزا میں پھر 6 مہینے کم کر دیے گئے۔ 6 مہینے گزار کر حکومت بدل گئی تھی اور جو قیدی تھے ان کو معافی مل رہی تھی، اور یوں جیل سے رہائی کا پروانہ مجھے بھی مل گیا۔ میں خالہ کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ عارفہ بیٹا تم، لیکن تمہاری سزا تو ابھی باقی تھی۔ میں نے ان کا جملہ پورا کر دیا، لیکن مجھے رہائی مل گئی ہے۔ میں خالہ سے لپٹ کر رونے لگی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، اپنی خوشی کے لیے دکھ کے آنسو۔ میری خواہش تھی کہ اب اس شخص کو جو میرا بھائی کہلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ ایک قتل تو میں نے نہیں کیا تھا، اس کا جھوٹا الزام اپنے اوپر لیا تھا۔ میں نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ سرکاری ملازمت اب مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی پر، میری قسمت پر، میرے دامن پر، میری عزت پر داغ جو لگ چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے بلال سے شادی کر لی۔ مجھے حالات کی ستم ظریفی پر ہنسی آتی ہے۔ اس بلال کی خاطر راشد نے ابا سے گستاخی کی تھی۔ وہ بلال کو سخت ناپسند کرتا تھا اور میں اب وہ ہر کام کرنا چاہتی تھی جو راشد کو ناپسند ہو۔ بلال کی شخصیت تو بالکل ہی بدل گئی تھی۔ اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے اور اب ایک مل میں ملازمت کر لی تھی۔ میں اس دنیا سے سب سے اکتا چکی ہوں۔ سکون قلب کے لیے اللہ سے لو لگا لی ہے۔ میں ہر دم ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لڑکی کا مقدر مجھ جیسا نہ بنائے، کسی کو مجھ جیسا بغیرت، خود غرض اور اتنا برا بھائی نہ ملے جو مکاری کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گیا میرے ساتھ۔